قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ عالم اسلام کے بننے والے نئے اتحاد کو ایک دفعہ پھر سبوتاژ کرنے کے لیے عالمی طاقتوں نے جنگ مسلط کر دی۔ ترکی کو کیوں عالمی طاقتیں ٹارگٹ بنا رہی ہیں، اس کی بڑی اہم اور سادہ سی وجہ ہے، اور میری یہ بات آپ کان کھول کر سن لیں۔ اب آنے والے وقت میں اگر لڑائیاں ہوں گی تو اس میں سب سے اہم کردار پاکستان اور ترکی کا ہی ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ کیوں ترکی کے خلاف ٹرمپ نے انتہائی خطرناک بیان دے دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے طیب اردگان پر کون سا بڑا الزام لگا دیا ہے جس کی سزا بھی ٹرمپ بہادر نے خود ہی متعین کر لی ہے۔ امت مسلمہ کے بڑے دبنگ لیڈر طیب اردگان کے خلاف کیوں اچانک یہ تمام محاذ کھولے جا رہے ہیں؟ کیا صہیونی طاقتوں کو خلافت عثمانیہ کا دور دوبارہ بنتا نظر آ رہا ہے، یا مسلم امہ کے ایک نئے اتحاد کا خوف غیر مسلم طاقتوں کو کھائے جا رہا ہے؟ قدرتی ذخائر سے مالا مال ترکی خطے میں اہم ترین جغرافیائی حدود کی وجہ سے پاکستان کے خلاف عالمی طاقتیں ایک بہت بڑی جنگ مسلط کرنے جا رہے ہیں۔ کیوں چین پہلی دفعہ دنیا کے خطرناک ترین جوہری ہتھیاروں کو ایکٹیو کر چکا ہے؟ آنے والے وقت میں خطے کی صورتحال کیا ہوگی؟ کیوں پاکستانی قیادت نے ملا برادران سے اہم ترین ملاقات اسلام آباد میں کی ہے؟ کیا نئے مسلم اتحاد میں طالبان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے؟ گیم بہت بڑی ہے، جس کی وجہ سے آج صہیونی طاقتیں مسلم امہ کے اس نئے اتحاد کے خلاف جنگی محاذ کھولنے لگے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ عالمی طاقتیں جان گئی ہیں کہ مسلم امہ کا نیا اتحاد بن چکا ہے۔ جن غدار مسلم ممالک نے ہمیشہ مسلم امہ کو نقصان پہنچایا وہ اب ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ پاکستان، روس، چین، ترکی اور ایران کے نئے زبردست اتحاد نے جہاں پہلے بھارت کو ناکوں چنے چبوائے تھے، اب اسرائیل اور امریکہ کی باری ہے۔ چین نے پاکستان کے ساتھ مل کر بھارت کے خلاف ایسے زبردست محاذ کھولے کہ آج خطے میں انڈیا کی حالت یتیم بچے جیسی ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ اب جب مسلم امہ کا نیا اتحاد بن چکا ہے تو یہودی طاقتوں نے مسلم امہ کے دبنگ لیڈر طیب اردگان کے خلاف جنگی ماحول گرم کر دیا ہے۔ خبر کے مطابق طیب اردگان کی طرف سے گیس کے ذخائر دریافت کرنے کے اعلان کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جو ترکی کی سرحدوں کے ساتھ ملے ہیں ان کو ترکی کے خلاف سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ یونان نے ترکی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ دریافت ہونے والے قدرتی ذخائر پر اتنا ہی حق یونان کا بھی ہے جتنا ترکی کا ہے۔ جرمنی وزارت خارجہ نے اس بات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ترکی یونان میں جاری حالیہ تنازع کا فوجی حل پاگل پن ہوگا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے مشرقی بحیرہ روم میں قدرتی تیل اور گیس کی تلاش کے لیے جاری آپریشن کے دوران پڑوسی ملک یونان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر اردوان کی طرف سے یونان پر تنقید اور اسے بھاری قیمت چکانے کی دھمکی کے بعد ترک وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو نے بھی یونان کی فوجی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ دوسری طرف جرمنی نے مشرقی بحیرہ روم میں قدرتی گیس کی تلاش کے ترک اقدام کے بعد پیدا ہونے والے تنازع کو سیاسی طریقے سے حل کرنے پر زور دیا۔ جرمنی کا کہنا ہے کہ یونان اور ترکی کے درمیان کشیدگی کو فوجی طریقے سے حل کرنا پاگل پن ہوگا۔ دوستو، اس وقت ترکی اور ترک صدر رجب طیب اردگان مسلم امہ میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اگر امریکہ اور اسرائیل کو کوئی سب سے زیادہ کھٹکتا ہے تو وہ مشرق وسطیٰ میں ترکی ہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ترک صدر پر الزام لگا کر براہ راست دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اردوان حماس رہنماؤں سے ملاقات بند کرے۔ ترک صدر اردوان کی حماس کے 2 رہنماؤں سے ملاقات پر شدید اعتراض کرتے ہوئے واشنگٹن نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے فلسطین کے عوام کے مفادات کو بھی نقصان پہنچے گا۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان مورگن اورٹاگس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکہ کو ترک صدر اردوان کی جانب سے حماس کے 2 رہنماؤں کی استنبول میں 22 اگست کو میزبانی پر شدید اعتراض ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس کو امریکہ اور یورپی یونین نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہوا ہے اور طیب اردوان سے ملاقات کرنے والے دونوں عہدیداروں کو عالمی سطح کے دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا تھا کہ امریکی ریوارڈ فار جسٹس پروگرام
ان میں سے ایک فرد کی متعدد دہشت گردی کے حملوں اور اغوا میں ملوث ہونے سے متعلق معلومات اکٹھی کر رہا ہے۔ ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ صدر اردوان اس تنظیم سے مسلسل رابطے میں ہیں، جس سے ترکی خود عالمی برادری سے تنہا ہو کر رہ جائے گا اور فلسطین کے عوام کے مفادات کے لیے بھی یہ بات نقصان دہ ہے اور غزہ سے ہونے والی دہشت گردی کے حملوں کو روکنے کی عالمی کوششوں میں رکاوٹ آئے گی۔ یاد رہے کہ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے 2 روز قبل اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے استنبول میں صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی تھی۔ امریکی دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر رجب طیب اردوان حماس سے رابطے میں ہیں اور اس بار پہلی ملاقات 1 فروری کو منظر عام پر آئی تھی۔ امریکہ 22 اگست کو حماس قیادت کی استنبول آمد پر شدید تحفظات کا اس وقت اظہار کر رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے مشرقی بحیرہ روم میں تناؤ میں اضافہ ترکی، یونان یا یورپی یونین کے لیے مثبت نتائج کا باعث نہیں ہوگا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ حالیہ عرصے کے دوران یونان اور ترکی کے درمیان زیر آب قدرتی وسائل پر اپنے حقوق کے دعوے کے بعد دونوں ممالک میں کشیدگی بڑھی ہے۔ اس کشیدگی کے بعد دونوں ممالک میں سمندر میں اپنی فوج کی تعداد بڑھا دی ہے۔ خبریں یہاں تک بھی آ رہی ہیں کہ امریکی صدر مسلم امہ کے نئے اتحاد کے مقابلے میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور UAE سے براہ راست رابطے کے لیے انہیں واشنگٹن دعوت نامہ دے چکے ہیں تاکہ مسلمان ممالک کو ایک دوسرے سے لڑانے کا اگلا منصوبہ لائے عمل فائنل کیا جائے۔ واضح رہے اس وقت ترکی، پاکستان، چین مل کر مسلم امہ کے نئے اتحاد کو لیڈ کر رہے ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ان تمام ممالک کو جنگی ماحول میں مصروف رکھے تاکہ یہ معاشی ٹائیگر نہ بن جائیں۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے کہا کہ اگر بحیرہ روم میں توانائی کے ذخائر تلاش کرنے والے اس کے بحری بیڑے پر حملہ ہوا تو یونان کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے یونان کو مزید کشیدگی بڑھانے پر خبردار کیا۔ ترک صدر نے اپنی جماعت کے اراکین سے بات چیت میں کہا کہ ہم نے یونان کو بتا دیا ہے کہ اگر تم نے ہمارے سمندری جہاز پر حملہ کیا تو یونان کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ چین بھارت کے درمیان تعلقات کے بعد چین اپنا خطرناک جوہری پروگرام بھارتی سرحدوں پر لے آیا ہے تاکہ امریکہ کے سب سے بڑے اتحادی بھارت کو مصروف کر کے امریکہ کو مزید پریشان کیا جا سکے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔